ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوا. میرے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے. میں ایک معصوم بچہ, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. میں جب پیدا ہو کے جوان ہوا تو میرا جو دل ہے وہ اسی چیز کو تسلیم کرتا ہے جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا. کیونکہ میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میں اسلام کو دل سے سچا سمجھتا ہوں. ابھی جیسے ہمارے لکشمن بھائی آئے تھے, ایک معصوم بچہ, اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ مذہب کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اور وہ کرسچن فیملی میں پیدا ہو یا ہندو فیملی میں پیدا ہو تو وہ اسی چیز کو فالو کرتا ہے, اسی چیز کو اس کا دل مانتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہو. تو وہ اگر بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ بہت ہی اچھا بندہ ہے, وہ لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے, خیال بھی کرتا ہے, بہت نائس انسان ہے. لیکن اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ اگر جہنم میں جائے گا تو یہ جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ صاحب اپنے نام کیا ہے آپ کا؟ عبد الباسط رند. عبد الباسط رند. رند از اے بلوچی کاسٹ. رند ہے میرا. رند جی, رند. عبد القادر اسلام. عبد الباسط. عبد الباسط. شیخ عبد الباسط اچھے قاری تھے ماشاء اللہ. بھائی عبد الباسط نے بہت اچھا سوال کیا. بولا میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوں, میرے والدین مسلمان تھے اور الحمدللہ ہے. نہیں آپ نے تھے بولا, لیکن نا ریکارڈنگ ہے, میں غلطی ایکسپٹ کرتا ہوں. ہے مسلمان ہیں. جو ان نے پڑھایا میں نے قبول کیا. میں لکشمن بھائی ہندو تھے, ہندو بن گئے. عبد الباسط نے کہا جو میرے والدین نے کہا میں نے مان لیا. عبد الباسط صاحب, اگر آپ کے والدین آج کہتے 2 + 2 = 5, آپ مانیں گے؟ نہیں مانتا. تو یہ بولنا کہ جو والدین نے کہا میں مان گیا صحیح نہیں ہے. جب آپ بچے تھے تو شاید مان جاتے تھے, برابر. 2 سال کی عمر میں ماں نے بولی 2 + 2 = 5, تو آپ ہاں بولیں گے, برابر کہ نہیں؟ آج بولیں گے تو آپ مانیں گے. ویری گڈ. تو اسلام کا یہ کہنا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے ان کے اوپر قلم نہیں لکھی جائیں گی, مطلب وہ معصوم ہے. اگر لکشمن جو ہے ابھی تو بالغ ہے, 25 سال 30 سال 35 سال پتہ نہیں, یہاں سے دور سے دکھ رہا نہیں تھا, لیکن بالغ تو ہے نا. اگر کوئی غیر مسلمان ہندو خاندان میں پیدا ہوتا ہے یا عیسائی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور بالغ بننے سے پہلے 10 سال کی عمر میں یا 8 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا, کیونکہ وہ معصوم ہے. سمجھ رہے؟ لیکن ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہے, بالغ کو دوشی نہیں ٹھہرا سکتا ہے. آج کی تاریخ میں میں نے آپ سے پوچھا آپ کے والدین بولیں گے 2 + 2 = 5, آپ مانیں گے؟ آپ نے کہا نہیں. اس کا مطلب آج آپ کی والد آپ کے والدہ اگر کوئی غلط کہیں گے, آپ کے پاس ہوش و حواس آیا, آپ اس کو کچھ بات میں بھی آپ مان لیں گے غلط چیز کو, لیکن اکثر غلط چیز کو نہیں مانیں گے. آپ اپنی والد سے محبت کرتے, والدین سے محبت کر, اس کا مطلب نہیں کہ آپ خلاف ہیں ان کے, لیکن ابھی آپ بالغ بن گئے, سمجھے گا؟ تو یہ بولنا کہ کیونکہ والدین, قرآن کیا آتے کہ کافر یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ان کے والدین کافر تھے, یہ کافی نہیں ہیں. قرآن کیا آتے, تو اس کا مطلب اگر بچپن میں کوئی بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, چاہے وہ مسلم خاندان سے غیر مسلم خاندان سے, اگر بالغ نہیں ہوتا ہے تو قلم ان پہ نہیں چلتی ہے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. کافی ایک بار بالغ ہو جاتے, ان کو علم ہو جاتا ہے, پھر اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان, ہر بچہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے والدین, اس کے ٹیچر اس کو بت پرستی سکھاتے, اس کو آگ کی عبادت کرنا سکھاتے, اور وہ بت پرستی کرنے لگتا ہے. بچہ ہے تو معاف ہو جائے گا. بالغ ہو جاتا ہے, اس کے بعد سمجھ آ جاتی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. تو اگر ایک انسان بالغ ہو گیا 25 سال 30 سال کی عمر میں, شرک کرتا ہے اور اس کا انتقال ہوتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. پہلا مجھے یہ کہنے کے لیے کہہ دو, کیا آپ سمجھتے خالی مسلمان میں پیدا ہو گئے تو جنت میں جائیں گے؟ اسلام میں جنت میں جانے کے لیے 4 چیز کی ضرورت ہے. میں نے کہہ دیا, ایمان, عمل صالحات, ایمان,
righteous deed, वतवासौ बिल हक, हक की तरफ बुलाओ और सब्र की तरफ बुलाओ। 4 चीज की जरूरत है। आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, नमाज पढ़ते होंगे 5 टाइम, हज के लिए गए होंगे, रोजा रखते होंगे, लेकिन अगर आप दावत नहीं करेंगे तो आम तौर पे आप जन्नत में जाएंगे नहीं। अल्लाह ताला आपको माफ करने चाहता है और जन्नत में डालना चाहता है, वो अल्लाह की मर्जी, वो डाल सकता है, लेकिन आम तौर पे आप जन्नत नहीं जाएंगे। उसी तरीके से कई गैर मुस्लिम मुस्लिम बन रहे लाखों की तादाद में, और समझ रहे, तो लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे, वो जन्नत में जाएंगे कि नहीं? जाएंगे कि नहीं? बिल्कुल जाएंगे। और एक आदमी आज अगर इस्लाम कबूल करता है, अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं उसके सब गुनाह माफ। तो आपसे अच्छा मेरे साथ चाहोगे ना? हम कितने भी अच्छे गुनाह तो थोड़े करते हैं छोटे मोटे। तो ये कहना तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हिकमा है, लाइक राशिदीन, हमारे दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। ये आप बोलेंगे नहीं लेकिन चांसेस है